अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। पहली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में चंद चीज़ें बताई थी। ये एक अंतहाई अहम क्वेश्चन है और अहम टॉपिक भी है, ख़ास तौर पर अगर आप मैट्रिक के पेपर्स को देखें तो उनमें एक लाजमी क्वेश्चन है और ग्रामर सीखने के हवाले से, अंग्रेज़ी के हवाले से भी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो आज हम इससे दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं और इसमें फिर आपको सिखाया जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपसे ये तवक्को है कि आप इसको इंतहाई तवज्जो के साथ गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जो सबसे चीज़ है वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। तो सबका वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किसी बात के बयान करने का अंदाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम इसको चंद एग्जांपल के लिए देखते हैं। पहली एग्जांपल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई शैल नॉट कम होम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट की जो एग्जांपल है, यही बात है एक नए अंदाज में दोहराई गई है, वो है ही टोल्ड मी दैट ही विल नॉट कम होम। इसको अगर गौर से देखें तो ही सेड टू मी से चेंज होके ही टोल्ड मी हो गया है, आई की जगह ही आ गया है, शैल की जगह विल ने ले ली है, चूँकि आई शैल और ही विल होता है। तो ये यानी कुछ बेसिक चेंजेस आती हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में पहले भी बताया है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच टू कन्वे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले के अल्फाज को उसी तरह से बयान कर देना। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में टू कन्वे द मैसेज इन समवन्स ऑन वर्ड्स, जैसे किसी ने कोई बात बताई है तो आप उसको अपने अल्फाज में जाके दोहराएं, ये इनडायरेक्ट नरेशन में आता है। अब इसके लिए कुछ ख़ास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, पहले भी बताया गया है, लेकिन अब आपको बाकायदा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है। ये जो दो आपको उल्टे वाव नज़र आते हैं, इन्हें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ये बड़ी मेन टर्म है जो बार बार इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर क्लास के दौरान, टीचिंग में। उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो स्पीच कही गई होती है उसमें कुछ अल्फाज वो होते हैं जो कहने वाले के होते हैं और कुछ वो होते हैं जो कहने वाला, बताने वाला अपने पास से उसमें ऐड करता है, इजाफा करता है। जैसे पहली एग्जांपल है ये ही सेज, ये इसे देखें, ही सेज कॉमा, ये ही सेज कहने वाले अपने पास से कोई बात बता रहा है और उसके बाद आगे एग्जैक्ट वो अल्फाज हैं जो बोलने वाले ने कहे थे कि आई फील सिक टुडे। अब इसको पढ़ा कुछ यूँ जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई फील सिक टुडे। अब आप इसे गौर से देखें तो कॉमे से पहले कि ये जो ही सेज है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, ये जो अल्फाज मज़ीद ऐड किए जाते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं। उसके बाद अगर इस हिस्से को गौर से देखें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो वो रिपोर्टेड स्पीच है, आई फील सिक टुडे। ये फ़ेल हाल में ही सेज है, चूँकि आगे चल के आपका वास्ता जिन तीन टेंसेस से पड़ेगा वो फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल माजी है। अब इसी चीज़ को ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई फील सिक टुडे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज,
یہ ہی ول سے کامے سے پہلے انورٹیڈ کاماز کے باہر جو ہے وہ رپورٹنگ سپیچ ہے، اور آئی فیل سک ٹوڈے سیم اسی طرح سے رپورٹڈ سپیچ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا ہی سیڈ، یہ فعل ماضی میں ہے، کاما انورٹیڈ کاماز بگین آئی فیل سک ٹوڈے اور انورٹیڈ کاماز کلوز۔ اس میں بھی ہی سیڈ کامے سے پہلے کے جو یہ الفاظ ہیں یہ رپورٹنگ سپیچ میں آتے ہیں، جبکہ آئی فیل سک ٹوڈے رپورٹڈ سپیچ میں آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ بیسک رولز ہیں۔ سب سے پہلا رول، ٹو ریموو انورٹیڈ کاماز، یہ کامے ہٹانے اور ان کو ہٹا کے ان کی جگہ آپ لکھنا ہوتا ہے دیٹ یا آر ٹو، یعنی یہ دیٹ لکھنا ہوتا ہے یا ٹو لکھنا ہوتا ہے، جیسے بھی زیادہ تر اس کو جو ہے وہ دیٹ سے بھی کیا جاتا ہے، امپیریٹیو ہو تو ٹو بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریکویسٹ وغیرہ میں یا اس طرح کے تو بعض جگہ دیٹ کی جگہ ٹو استعمال ہوتا ہے، یعنی دیٹ کوئی ایک سنگل لفظ نہیں ہے جسے آپ انورٹیڈ کاماز ہٹا کے لگائیں گے۔ اس کے بعد ٹو یوز ورڈز لائک، پہلی بات یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ورڈز جو ہیں ان میں ٹو چینج ویئر اپلیکیبل، یہ دوسرا جو رول ہے اس کا، یعنی جو ایگزسٹنگ ورڈ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے نئی شکل میں لانا ہوتا ہے۔ جیسے سیز اور سیڈ، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر سوال پوچھا گیا تو آسکڈ میں، کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو ٹولڈ میں، کوئی ریکویسٹ کی جا رہی ہے تو ریکویسٹڈ میں، لیکن وہاں پہ سیڈ ہوگا، آپ نے خود اس سے جج کرنا ہے کہ یہ کویسچن ہے، یعنی آسکڈ ہے یا ٹولڈ ہے یا ریکویسٹڈ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ آتی ہے ہرا اور الاس والی۔ ہرا جو ہے وہ ایکسکلیمڈ وتھ جائے، یہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ الاس ایکسکلیمڈ وتھ سارو، تو یہ جہاں پہ ہرا لکھا ہوا ہو اس کو جب آپ انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کریں گے تو ہرا آئی ہیو وان دا میچ جیسے ہے تو آپ اس کو یوں لکھیں گے کہ ہی ایکسکلیمڈ وتھ جائے دیٹ ہی ہیڈ وان دا میچ اور ہیو وان دا میچ، وہ ٹینسز کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد کچھ اور مزید رولز ہیں جو گرامر کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، اور نہ صرف گرامر کے حوالے سے اہم ہے بلکہ اس کے لیے بیسک گرامر کا بھی جاننا ضروری ہے، ٹینسز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو کچھ یہاں پریکٹس ہم کریں گے۔ اگر آپ کو گرامر میں کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے پھر ایک لیکچر، 2 لیکچر یا ویڈیوز جیسے بھی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ نمبر 1، ایف رپورٹنگ سپیچ، اگر رپورٹنگ سپیچ قومے کے باہر والا حصہ پریزنٹ میں ہے تو رپورٹڈ سپیچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مینز اس کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا رول ہے، ایف رپورٹنگ سپیچ فیوچر، اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فیوچر ہے تو بھی جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کے ٹینس میں تبدیلی نہیں ہوگی، جہاں ضروری ہوگا وہاں پہ کچھ تبدیلیاں ضرور ہوگی لیکن ٹینس تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر رپورٹنگ سپیچ ان پاسٹ ٹینس ہے، اگر رپورٹنگ سپیچ یعنی قومے کے باہر بتانے والا جو اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کر رہا ہے وہ فعل ماضی میں ہے، پاسٹ میں ہے، تو پھر جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کے الفاظ میں کچھ تبدیلی آئے گی، وہ آگے چل کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر رپورٹنگ سپیچ فعل ماضی میں ہو، اس کے باوجود رپورٹڈ سپیچ میں اگر کوئی پروورب یا یونیورسل ٹروتھ دیا گیا ہو تو اس میں ٹینس تبدیل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہی سیڈ سن رائزز ان دا ایسٹ، تو یہ چونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے پھر چینج نہیں کرنا، ڈیڈ لگا کے سن رائزز ان دا ایسٹ ہی لکھنا ہے، اس کو سن رائزز واز دا ایسٹ یا اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی اس کا بیسک ٹینس تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ مزید تبدیلیاں آتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہے اور جو رپورٹڈ سپیچ ہے یعنی انورٹیڈ کاماز کے اندر اگر کوئی پروورب یا یونیورسل ٹروتھ نہیں دی ہوئی ہے تو پھر چینج ایز ڈس اس طرح سے چینج آئے گی، پریزنٹ انڈیفینٹ انٹو پاسٹ انڈیفینٹ، یعنی فعل حال کا فکرہ ہے، فعل حال مطلق کا ہے تو فعل ماضی مطلق میں تبدیل ہو جائے گا۔ پریزنٹ کنٹینیوس، فعل حال جاری کا فکرہ ہے تو وہ چینج ہو جائے گا انٹو پاسٹ کنٹینیوس میں، یعنی ہی از گوئنگ ہے تو ہی واز گوئنگ ہو جائے گا۔ اگر پریزنٹ پرفیکٹ ہے یعنی ہی ہیز ڈن ہیز ورک ہے
تو وہ پھر ہی ہیڈ ڈن از ورک پاسٹ پرفیکٹ میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی پاسٹ انڈیفینیٹ ہے یعنی فعل کی دوسری حالت استعمال ہوئی ہے، جیسے ہی وینٹ ٹو اسکول ہے، تو یہ پھر ہی پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہو جائے گا، اور پاسٹ پرفیکٹ کی نشانی یہ ہے کہ ہی ہیڈ گون ٹو اسکول۔ اس کے علاوہ پاسٹ کنٹینیوس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سنس اور فار کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر پاسٹ کنٹینیوس یعنی میں چینج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ کچھ رولز میں نے بتائے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایگزامپل دیے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ کیسے ہے یعنی بات کیسے کی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ کاماز میں ہے، اور یہ جو ہے یہ بغیر کاماز کے ہے، سمپل جو ہے وہ سینٹینس میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ڈائریکٹ سپیچ جو ہے وہ یعنی کہنے والے کے الفاظ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ سپیچ میں اس کے الفاظ کو چینج کیا جاتا ہے۔ پھر جو انورٹڈ کاماز کا کنسیپٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رپورٹنگ سپیچ کون سی ہوتی ہے اور رپورٹڈ سپیچ کون سی ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ کامے کے باہر جو رپورٹنگ سپیچ ہوتی ہے، کامے انورٹڈ کاماز کے اندر جو وہ رپورٹڈ سپیچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ خاص رول ہیں، جن میں سب سے پہلا رول ہے کہ آپ نے کامے ہٹا کے دیٹ لگانا ہے یا ٹو لگانا ہے۔